السلام علیکم معزز سامعین، ابتدا کرتے ہیں اس رب جلیل کے ببرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ آج ہم اردو کے مشہور افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم کی افسانہ نگاری کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوستو، سجاد حیدر یلدرم کو اردو افسانہ نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے اور کہا جاتا ہے کہ اردو کا جو پہلا افسانہ ہے وہ سجاد حیدر یلدرم نے ہی لکھا، اور جس زمانے میں پریم چند اور علی عباس حسینی جیسے نامور افسانہ نگار جو ہیں وہ حقیقت نگاری اور بے رحم واقعیت نگاری کے تحت افسانے تخلیق کر رہے تھے، تو وہ زمانہ جو تھا وہ ترقی پسند تحریک کا زمانہ تھا اور ہر طرف ترقی پسند تحریک کا زور و شور تھا۔ اور اسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سجاد حیدر یلدرم اور نیاز فتح پوری جیسے افسانہ نویس بھی جو ہیں وہ انشائیہ لکھ رہے تھے اور ادب لطیف کے سے رنگ میں جو ہے افسانہ لکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ سجاد حیدر یلدرم جو تھے وہ ادب لطیف کے نمائندہ افسانے نگار تھے تو یہ کہنا بھی بالکل بے جا نہ ہوگا۔ اسی زمانے میں بعض افسانہ نگار ایسے تھے جو کہ جذبات کی رو میں بہتے چلے گئے، کچھ نے عقل پسندی کو بالکل چھوڑ دیا اور سارا زور جو ہے وہ جذبات نگاری پر ہی صرف کر دیا، مگر سجاد حیدر یلدرم ایک ایسے منفرد افسانہ نگار ثابت ہوئے جن کے پاس وسیع مطالعہ بھی تھا، وسیع سوچ بھی تھی اور بالغ نظر وہ انسان تھے۔ تو انہوں نے اپنی عقلیت اور جذباتیت جو ہے اس کے حسین امتزاج سے کام لیا اور ایک ایسے افسانے تخلیق کیے جو کہ اردو میں لازوال افسانے قرار پائے۔ وہ کیونکہ ترکی زبان و ادب کے ماہر تھے اور فرانسیسی ادب سے بھی خاصا جو ہے وہ شغف رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے دونوں زبانوں کے ادب سے بھی یکساں اثرات قبول کیے اور مختلف تراجم اور مختلف زبانوں کے تراجم جو ہے انہوں نے اردو میں کیے، اور پھر اپنی نثر کے ذریعے سے انہوں نے تراجم کو نئے انداز میں، نئے روپ میں اور نئے اسلوب میں اور نئی فکر کے ساتھ متعارف کرایا۔ ان کا جو پہلا مجموعہ خیالستان تھا وہ ایک اہم تصنیف جو ہے وہ سمجھا گیا، جس میں انہوں نے تخیل کا رنگ نمایاں رکھا اور اکثر افسانے جو ہیں وہ ہمیں خیال آرائی پر مبنی نظر آتے ہیں۔ امتیاز علی تاج جو ہیں وہ خیالستان کے دیباچے میں لکھتی ہیں، خیالستان نہ صرف انداز کے محاسن گوناگوں ہی سے مرصع ہے بلکہ لطیف جذبات، نازک شاعرانہ خیالات اور ظرافت کے شگفتہ مضامین کا ایک بے نظیر مجموعہ ہے۔ تو سجاد حیدر یلدرم نے پہلی بار جو ہے ترکی زبان و ادب کے اور ایرانی زبان و ادب سے افسانے منتخب کیے اور ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور ان کا جب دوسرا مجموعہ حکایات و احساسات شائع ہوا تو انہوں نے وہ جو ترجمہ شدہ افسانے تھے وہ اس میں جمع کیے، اور ان افسانوں کو اگر پڑھیں تو ہمیں کبھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ افسانے جو ہیں وہ ترجمہ شدہ ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سجاد حیدر یلدرم کے ذہن کی اختراع ہے اور ان کے تبازات افسانے ہیں۔ ان کے افسانوں کی یہ اگر بات کی جائے تو ان کے افسانوں میں جو نمایاں عنصر ہے وہ محبت کا عنصر ہے، اور محبت کے تحت ان کے افسانوں کی تخلیق اور تشکیل ہوتی ہے۔ اور کیونکہ سجاد حیدر یلدرم کے نزدیک افسانے کے لیے جو بنیادی موضوع ہے وہ محبت ہی ہے، کیونکہ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ افسانوں کا موضوع بننے کی صلاحیت اور خوبی رکھتا ہے۔ تو محبت اور عورت جو ہے وہ ان کے افسانوں میں لازم و ملزوم ہے۔ چنانچہ ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں، زندگی میں موسیقی اور شعر، پھول اور روشنی، پھر ان سب کا مجموعہ، ان سب کا محصل عورت کو نکال ڈالو، پھر دیکھیں زندگی، پھر دیکھیں کیوں کر دنیا میں زندہ رہنے کی قوت اپنے میں پاتے ہو۔ تو اردو ادب میں عشق کو کیونکہ مقصد حیات اور حسن کو جو ہے وہ روح کائنات کہنے کی روایت خاصی قدیم بھی تھی اور توانا بھی تھی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سجاد حیدر یلدرم کے ہاں جو عورت ہے وہ ایک نئے روپ میں اور نئے انداز میں نظر آتی ہے، جو ایک نورانی وجود اور ایک بے جان پیکر یا شے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حرکت بھی ہے، فعالیت بھی ہے، وہ تقدیر ساز ہے اور تقدیر بنانے پہ یکساں مہارت بھی رکھتی ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کی جدید تعلیم کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے افسانوں کے ذریعے جو ہے وہ عورتوں کے حق میں آواز بلند کی اور انہیں ایک منفرد مقام و مرتبے کا حامل قرار دیا۔ تو قرۃ العین حیدر ماہنامہ پگڈنڈی میں لکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے قصبوں کی لڑکیوں کو لکھنؤ اور دہلی کی حویلیوں کی چہار دیواریوں سے نکال کر
بمبئی کی چوپاٹی پر کھلی ہوا میں سانس لینے اور دیکھنے کی تمنا کی۔ تو یلدرم جو ہے وہ اپنے افسانوں میں مشکل الفاظ اور ترکیب کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ صرف اپنے تخیل اور جذبات کے زور پہ وہ افسانوں میں ایک رومانوی سی فضا قائم کرنے پر مہارت رکھتے ہیں۔ ان کا تخیل اور ان کا انداز فکر جو ہے وہ ہمیں کہیں کہیں پہ زمینی محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ان کا انداز جو ہے وہ ماورائی نظر آتا ہے۔ وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین سے دور اور انسانی آبادیوں سے دور نکل جاتے ہیں اور کہیں ویرانوں میں یا خلاؤں میں جو ہے وہ قیام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک نمونہ دیکھیے، آج سے 10,000 برس قبل کا ماجرا ہے۔ بحر ہند میں ایک جزیرہ تھا جو اب ناپید ہے۔ چاندنی رات تھی، سطح آب پرسکون مطلق طاری تھا۔ بے پایاں سمندر، ڈراؤنی تنہائی، وحشت انگیز سکوت، ایک غیر محدود مگر روشن تنہائی، ایک محشر سکون۔ تو یلدرم کا جو تخیل تھا اور ان کا جو ماورائی سے ایک انداز تھا، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے مغربی طرز فکر کا ہی نتیجہ ہے۔ ان کے جو افسانوں کے جو کردار ہیں وہ بھی ہمیں مغربی کرداروں کی طرح ذہین اور حسن پرست تو نظر آتے ہیں، مگر وہ کردار مغربی ذہن اور حسن پرستی کے علاوہ وہ مشرقی قدروں کے بھی دل دادا ہیں۔ وہ مشرقی قدروں کے روایات کی اہمیت کو اور ضرورت کو سمجھتے بھی ہیں، تو ان کے جو کردار ہیں وہ مغربی انداز فکر رکھنے کے ساتھ ساتھ مشرقی عناصر بھی ان کے اندر واضح محسوس ہوتے ہیں۔ یعنی وہ مشرق اور مغرب کی فکری آمیزش سے جو ہے اپنے کرداروں کی تخلیق اور تشکیل کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں کا پس منظر بڑا رومانوی ہے۔ ترکی ادب سے ماخوذ افسانوں میں ہم واضح طور پہ ہندوستانی رنگ یعنی مشرقی رنگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی نثر میں ہمیں تخیل نظر آتا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم جو ہے وہ دیگر افسانہ نگار نویسوں کی برعکس جو ہے افسانے کو جو ہے وہ رومان کو جو ہے وہ سکون کا باعث سمجھتے ہیں۔ یعنی دیگر افسانہ نویس جو ہے وہ افسان کو ہیجان یا وحشت کا ایک قسم کا معنی دیتے ہیں، مگر سجاد حیدر یلدرم جو ہے ان کے نزدیک رومان جو ہے وہ سکون ہے۔ وہ رومانوی پس منظر میں ہی عشق اور عشق کے جذبات کو جو ہے وہ متحرک کرتے ہیں، اور اس لیے وہ عام طور پہ چاند رات یا چاندنی جیسی فضا پیدا کرتے ہیں اور رومانوی فضا کا ذکر کرتے ہیں۔ قاضی عبدالغفار سجاد حیدر یلدرم کے افسانہ نگاری پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سجاد اردو زبان میں ایک نئے اور ترقی پسند اور بہت ہی دل نواز اسلوب بیان کرنے کے موجد تھے، اور اس لیے وہ خراج تحسین کے حقدار ہیں۔ رام بابو سکسینہ اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں لکھتے ہیں، سید سجاد حیدر نثر افسانہ نما خوب لکھتے ہیں، عبارت بہت دل فریب اور اس میں ایک خاص طرز کی نشتریت ہوتی ہے۔ تو سجاد حیدر یلدرم جو ہے وہ دیگر افسانہ نویسوں کی طرح جذباتیت کا شکار نہیں ہوتے۔ وہ عشق اور رومان سے بھرپور اور مکمل کہانی لکھتے ہیں، مگر وہ اس کے باوجود اپنے معاشرتی حالات اور معاشرتی پابندیوں، ثقافتی حقیقتوں کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تخیل کے سہارے ماضی کا سفر کرتے ہیں اور داستانوی اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کے افسانوں میں جو ہے وہ عریانیت جو ہے یا فحاشی جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادب لطیف یا جسے ہم انشاء لطیف کہتے ہیں، اس کے موجد جو ہیں وہ سجاد حیدر یلدرم ہی ہیں۔ ایک مثال ملاحظہ کیجئے، خارا کو ایسی خوشی حاصل ہو رہی تھی جو اس نے تمام عمر میں اب تک محسوس نہیں کی تھی، اور اس نشے سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل رہی تھیں، سینہ سانس کی وجہ سے ابھر رہا تھا اور دل ایک ننھی سی چڑیا کی طرح پھٹ پھٹا رہا تھا۔ تو انہوں نے اردو اور ترکی ادب کے حسین امتزاج سے ایسی نئی نئی تراکیب جو ہیں وہ ایجاد کی، جس میں ہمیں ایک صوتی آہنگ یا نغمگی کی صورتحال نظر آتی ہے۔ مثلا میں نے اپنی زندگی، اپنی عصمت، اپنی تمام دنیائے امید تمہارے قدموں میں نثار کر دی۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تھا سجاد حیدر یلدرم کی افسانہ نگاری کے حوالے سے ایک مختصر سا جائزہ۔ شکریہ۔